نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے دائمی جنتوں کی طرف ہدایت دے گا، جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، اور جنتوں میں ان کی بے ساختہ پکار ہوگی، پاک ہے تو اے اللہ، اور جنتوں میں ان کی ایک دوسرے کے لیے یہ دعا ہوگی سلام علیکم، اور ہر بات کے آخر میں یہ کہنا ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک آپ کو اور مجھے اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی رحمت اور اپنے عنایت کے صدقے جنت عطا فرمائے۔ ہم انشاءاللہ ایمان اور عمل، ان دونوں کی بدولت انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ ایمان اور عمل کی بدولت اللہ تعالی کل جنت کی طرف ہماری ہدایت فرمائے گا، اور ہمیں پل صراط سے گزارے گا اور جنت تک پہنچائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ استعانت کے لیے ہو، یعنی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی، یہ جامع ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، اور قرآن پاک کی یہ آیہ مبارکہ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب ہم قیامت میں جب اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا محشر کے میدان کے لیے، تو ایک اٹھتے ہی نا جی ہمیں ایک بڑا خوبصورت حسین، جتنے بھی نیک اعمال کرنے والے ہوں گے نا ایمان والے، ان کو ایک حسین صورت والا بڑا خوبصورت نوجوان ملے گا، اور اس سے انتہائی خوشبو آ رہی ہوگی۔ جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اس حسین صورت والے سے ملاقات کر کے اس سے پوچھے گا بھائی تو کون ہے؟ وہ اٹھتے ہی نا جی جب صورت والے کو دیکھے گا تو اچھا حسین صورت والا اس کو کہے گا مبارک ہو جناب، آپ کو جنت کی مبارک ہو جناب، مبارک ہو آپ کو۔ تو وہ بندہ پوچھے گا بھائی جان آپ کون ہیں جو آپ مجھے مبارکیں دے رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے میں جناب کا نیک عمل ہوں، جو دنیا میں آپ نے اچھے عمل کیے تھے، میں وہ اچھا عمل ہوں، نیک عمل ہوں۔ پھر آپ کی راہوں میں آج کسی کو پروٹوکول دینا ہو نا جی تو ریڈ کارپیٹ بچھاتے ہیں، تو وہ حسین صورت والا پھر آپ کے سامنے نور کا بچھونا بچھا دے گا حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس آیہ مبارکہ کا یہ معنی ہے کہ ان کا رب ان کو دائمی جنتوں کی طرف ہدایت دے گا، اور اس کے برعکس اللہ معاف کرے جن لوگوں نے کیے ہوں گے برے اعمال اور خاتمہ ان کا ایمان پر نہیں ہوا ہوگا۔ ظاہری بات ہے جس کو خاتمہ ایمان پر نصیب نہیں ہوا، یہ سب سے بڑا اللہ کا انتقام ہے۔ وہ جب اٹھیں گے تو حضور فرماتے ہیں بھیانک صورتوں میں ہوں گے ان کے اعمال، بدبو آ رہی ہوگی ان سے، اور ڈراؤنی شکل سے کافر سے چمٹ جائے گی اور اس کو دوزخ میں ڈال کر آئے گی۔ اللہ معاف کرے۔ میں اس لیے جو ہے نا جی خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی میں تلقین کرتا ہوں، وہ اللہ کے واسطے نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، شریف بچوں کے ساتھ دوستی لگاؤ۔ وہ صحبت بھی جو ہے نا جی انسان کے ایمان اور اعمال پر اثر انداز ہوتی ہے۔ انسان نیکی کے جذبات کہاں سے لیتا ہے؟ اچھے لوگوں سے۔ انسان برائی پر مائل کب ہوتا ہے؟ برے لوگوں کی وجہ سے۔ انسان کس طرح بہکتا ہے؟ بروں کی صحبت کی وجہ سے۔ اسی طرح اب یہاں سے اس آیہ مبارکہ سے دو چیزیں ثابت ہوئیں۔ پہلی بات کہ جنت میں دخول کا معاملہ کن چیزوں پر مبنی ہوگا؟
ایک ایمان اور دوسرا عمل. خالی ایمان جو ہے ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن بغیر عمل کے تو جنت میں نہیں جایا جا سکتا نا. عمل تو کرنا پڑے گا نا. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ جس کو عمل کا موقع ہی نہیں ملے اس کے لیے الگ احکام ہے. مثلا میرے آقا جی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جی میں نا وہ کافر تھا، کہنے لگا اگر میں آپ پر ایمان لاؤں، جنگ لڑوں اور میری موت ہو جائے، شہید ہو جاؤں، تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں ملے گی، بالکل ملے گی. اب وہ آیا، اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی جا کے میدان جہاد میں گیا، شہید ہو گیا. اب ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک حج نہیں کیا، ایک زکوٰۃ نہیں دی، کوئی عمل نہیں کیا، کلمہ پڑھا، جہاد میں شریک ہوا، جان گئی. حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو بھائی، جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو بھائی، یہ جنتی. جس کو موقع ملا ہے بھائی اس سے پھر جزا سزا ہوگی. جس کو موقع نہیں ملا اس سے کوئی سوال نہیں، جس کو موقع ملا اس سے سارے سوال ہوں گے. اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا سورہ حدید کے اندر، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن آپ مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھیں گے ان کا نور ان کے آگے آگے ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا. یعنی کل قیامت والے دن ہمارے ایمان کا نور کبھی ادھر ہوگا، کبھی ادھر ہوگا، کبھی ادھر. میں بلا تشبیہ وہ کیسا نور ہوگا اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک دے سکتا ہوں. ہاتھ میں ٹارچ ہو نا جی تو بندہ ایسے ایسے مارتا رہتا ہے راستہ دیکھنے کے لیے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ٹارچ مارتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا نور بھی ایسے ایسے آگے پیچھے ہوگا، تمہارے آگے پیچھے چلے گا. پھر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ کہ وہ مومن ہو، یہ لوگ تو جنت میں داخل ہوں گے. مردوں عورتوں کے لیے دونوں احکام ہیں. بعض لوگوں نے ایک غلط فہمی دل کے اندر پال کے رکھی ہوئی ہے کہ جس طرح عورت کا وراثت میں سنگل حصہ ہے اور مرد کا ڈبل ہے، اسی طرح نیکی میں بھی عورت کا آدھا ہے اور مرد کا ڈبل. یہ کہیں پر قرآن پاک میں موجود نہیں. عورت کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا مرد کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ذمہ داریوں کو بانٹ دیا ہے. گھر کے حسن کے لیے عورت صرف 9 مہینے درد برداشت کرتی ہے، بچے کو پیدا کرتی ہے، مرد وہ نہیں کرتا. لیکن اس پیدا ہونے کے بعد پھر آخری سانس تک مرد اس کا درد برداشت کرتا ہے پرورش کا. وہ 9 مہینے درد برداشت کرتی ہے. تو اب مرد کی قسمت ہے وہ کب تک درد برداشت کرتا ہے. وہ 9 سال بھی ہو سکتے ہیں، وہ 19 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 29 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 90 بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر تو مرد ہی کماتا ہے نا جی. پرورش کی جتنا بھی بوجھ ہے، جتنی تکلیف ہے، وہ کون برداشت کرتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی خاتون کرتی ہو، ہے جی، ورنہ سارے مرد ہی کرتے ہیں، باپ ہی کرتا ہے. وہ بوجھ جو عورت نے بچے کو پیدا کرتے وقت اٹھایا اس کا بھی ثانی کوئی نہیں. اس کا اجر اس کا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا اور بے حساب عطا فرمائے گا. جو مرد نے ساری زندگی اس کا بوجھ اٹھایا، ایمان سے بتاؤ اس کا کوئی ہے؟ اس کا اجر اللہ ہی اس کو عطا فرمائے گا. حضرت اسی لیے قرآن پاک کے اندر جب ماں باپ کا ذکر آتا ہے تو دونوں کا کٹھا کا ذکر آتا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ. بار بار ماں باپ ماں باپ ماں باپ ماں باپ. بھائی دونوں کرداروں میں سے کسی ایک کردار کو ہم نہیں پیچھے کر سکتے. خالی ماں ہو نا جی، اولاد ہو، حضرت بچے رول جاتے ہیں، کوئی تربیت نہیں ہوتی، کوئی ان کی شخصیت نہیں بنتی جب تک باپ کا سایہ سر پہ نہ ہو، باپ کی سختی نہ ہو، باپ کی نگرانی نہ ہو. اس وقت تک بچہ نہیں کندن بنتا، کوئی ہیرا نہیں بنتا. جب باپ کا سایہ سر پر ہے، ان عورتوں سے پوچھو جو بیوہ ہیں، جن کے بچے یتیم ہو چکے ہیں، ان سے پوچھے کیا حالت ہوتی. ہم نے یتیمی کاٹی ہے بھائی، ہمیں پتہ ہے بھائی یتیمی کیا بلا ہوتی ہے. زمانے کہ وہی لوگ جو ایک وقت میں سر کے تاج ہوتے ہیں، انہی بچوں کو، انہی لوگوں کو پھر ہم اپنے پیروں میں نہیں بیٹھنے دیتے. یہ مرد کی وہ باپ کا سایہ جب سر سے گیا تو پھر یہ کیفیت ہوتی.
اسی لیے میرے مالک نے جب بھی ذکر، اب یہ جو میں نے آیا مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ آیا مبارکہ کے اندر کیا ہے؟ مرد عورت دونوں کا ذکر ہے، ماں باپ دونوں کا ذکر ہے. پچھلی آیا مبارکہ میں دونوں کا ذکر ہے، سورہ حدید کے اندر بھی، سورہ نساء کے اندر بھی. یہ ہمارے معاشرے کے اندر پتہ نہیں یہ کہاں سے بات آئی ہے، اور مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہوتا ہے، بڑی حیرانگی ہوتی ہے. وہ اللہ کے نیک بندو، جب اللہ تعالیٰ نے کوئی تفاوت نہیں رکھا، ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ سرداری، رہنمائی، الرجال قوامون علی النساء، وہ اللہ نے مردوں کے ہاتھ میں دیا ہے جی. گھر کا نظام چلانا، یہ ایک جو ہے سسٹم کو سنبھال کے لے کے چلنا، یہ مردوں کے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے. وہ ایک یہ ان کی ایک خاصیت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ عورتوں کو جو ہے نا جی وہ بالکل اگنور کر دیا جائے. بھائی یہ اکثر جملہ جو لکھا ہوتا ہے، میرے لیے میری ماں، یہ میری ماں کی دعا ہے. گاڑیوں کے پیچھے اکثر جملہ لکھتے ہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے، باپ نے بد دعا کی تھی تیرے لیے؟ بھائی باپ نے فزیکلی جتنی اپنی زندگی اور اپنا جسم اور اپنی طاقتیں، اپنے توانائیاں صرف کر کے اپنا جو غرق کر دیا، ختم کر دیا، یہ فزیکلی جو باپ کی دعا تھی، کیا وہ تیرے ساتھ شامل نہیں ہوئی؟ اماں جی نے دودھ پلایا تو دودھ آیا کہاں سے؟ ابا جی لے کے آئے تھے. ماں جی نے کپڑے پہنائے تو وہ کپڑے آئے کہاں تھے؟ ابا جی نے لے کے آئے تھے. او بابا، دونوں کی اپنی ہیں. وہ حضرات، وہ باپ جن کی بیویاں، جن کے ہیں جی وہ بچے جن کی مائیں مر جائیں اور خالی باپ پرورش کرے، کام پھر بھی گڑبڑ ہو جاتا ہے. سمجھ جاتا ہے لیکن کام گڑبڑ ہو جاتا ہے. اور جن کے باپ فوت ہو جائیں، خالی مائیں رہیں، کام پھر تو بہت ہی گڑبڑ ہو جاتا ہے نا جی. پھر تو بالکل ہی بڑا غرق ہو جاتا ہے. پھر تو قسمت والے ہوتے ہیں کہ ان میں سے کوئی سر اٹھائے اور کسی مقام پر پہنچے اور بہنوں بھائیوں کو وہ اس مقام تک لے کے جائے. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے. لیکن یہ بڑے شاذ و نادر کیس ہوتے ہیں. اکثر میں بچے رول جاتے ہیں. بندہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے دوسری شادی کر لیتا ہے، اولاد رول جاتی ہے. اگر ان کا باپ فوت ہو جائے تو جو ہے نا جی وہ عورت کر لے تو تب بھی اولاد رول گئی، نہ کرے تب بھی رول گئی. ہم کسی کی اہمیت کو کم نہیں کرتے. دونوں شخصیات ایسی ہیں، وہ ماں ہو وہ باپ ہو، جن کا کوئی ثانی نہیں ہے. بھائی ایمان اور عمل، یہ دونوں، ایمان کے بغیر بھی کوئی ویلیو نہیں، عمل کے بغیر بھی ویلیو کوئی نہیں. ایمان کے ساتھ عمل ہوگا پھر جنت میں داخلہ ہوگا. یہ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ جامع ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے، 2639 نمبر پر یہ صحیح حدیث ہے سنن ترمذی شریف کے اندر، کہ ایک بندہ 99 گناہوں کے دفتر لے کے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اور ہر دفتر حد نگاہ اس کا وسیع ہوگا. حد نگاہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. بھائی مالک ہے، معاف کر دے، ٹھیک ہے. وہ صوفیوں کو جہنم میں ڈال دے، ٹھیک ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے. لیکن جو قانون بنایا ہے وہ یہ قانون ہے. ایک ہوتا ہے اسپیشل رعایت، اسپیشل ڈسکاؤنٹ. یہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ کا ایک واقعہ ہے. لیکن جو اصل میں قانون ہے وہ قانون یہی ہوگا کہ بھئی ایمان کے ساتھ عمل کرو گے جنت میں جاؤ گے، ایمان کے ساتھ عمل نہیں بیڑا غرق ہو جائے گا. پھر میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث پاک ہے، یہ مسند امام احمد کے اندر 6626 نمبر پر موجود ہے. روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے دن میں کھانے اور شہوت سے روکا، پس تو مجھے اس کے بارے میں شفاعت کی اجازت دے. قرآن کہے گا میں نے رات کی نیند سے اسے روکا، پس مجھے اس کی شفاعت کے لیے اجازت دے. چنانچہ دونوں کی شفاعت اللہ قبول فرما لے گا. اللہ تعالیٰ اس طرح بھی کرے، قرآن کی شفاعت بھی آ جائے گی، حضور کی شفاعت بھی آ گئی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اگلے بات پہ کہ کل قیامت کے بعد جب ہم جنت میں انشاءاللہ حضور کی شفاعت کے صدقے، اپنے نبی کے صدقے اور اللہ کے خاص فضل کے صدقے، اس کی عنایت کے صدقے ہم جنت میں جائیں گے. تو کل انشاءاللہ میں عرض کروں گا جنت میں ہم کیا کیا باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے کیسے ملیں گے، کیا باتیں کریں گے انشاءاللہ.
اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.